رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انشاءاللہ بإذن اللہ آج کا ہم جو ٹاپک ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے، اس میں کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ کون سے اوقات ہیں جن کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ان 10 دنوں میں کون سا عمل جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو کون سے حالات میں اللہ کا ذکر کریں گے، اور کون کون سی تسبیحات جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، کن کن جگہوں پہ ہم جب جائیں گے تو ہم اللہ کا ذکر اور تکبیرات کو عام کر سکتے ہیں۔ پھر کوشش کریں گے کہ سلف صالحین کی جو تکبیرات وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا جان جائیں، اور پھر انشاءاللہ بإذن اللہ عرفہ کے روزے کی جو ہے فضیلت ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ چند پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام بہنوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز آپ سننے والے خود بھی سنیں، آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جتنا بھی ہم یہ اچھا کام، اچھی بات، یہ بھی ایک صدقہ ہے ہمارے لیے، ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، یہ ریمائنڈر ہے۔ جتنی بھی باتیں ہم نے کل بھی کی، ہم آج بھی کریں گے، یہ الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں، ہمارا قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک ریمائنڈر مجھے مل رہا ہے سب سے پہلے، پھر آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے۔ جب ریمائنڈر ملتا ہے تو وہ چیز تازہ ہو جاتی، تو اس چیز کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، ان دنوں میں اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، کیسے ہم حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں استعمال کر سکیں۔ اگر ہم اس کی پلاننگ اچھے طریقے سے کریں گے، اوقات کی حفاظت ہم اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ نیند کو جو ہے ہر وقت سونے پہ نہ لٹائیں، کچھ ٹائم کے لیے مختص کر لیں کہ آپ نے یہ سونا ہے۔ پھر لغو چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھیں، اس سے گریز کریں۔ جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں، نہ گانا سن رہے ہیں، نہ ہم یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، ہم نہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، نہ ہم ٹی وی اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نہ کسی پہ سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی فون پہ بات کریں، اچھی بات کریں، لیکن لغو باتوں سے پرہیز کریں، ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کریں، سوشل میڈیا سے پرہیز کریں۔ ویڈیو کلپس جو ہیں اچھے والے ہیں، جس سے آپ کے علم میں فائدہ ہو رہا ہے وہ ضرور دیکھیں، اور جس سے صرف وقت ضائع ہو رہا ہے تو پلیز اس سے اوائڈ کریں۔ ٹی وی کو تو بالکل ہی بند کر دیں، اور لوگوں سے میل جول، میل ملاپ اس سے تھوڑا اوائڈ کریں، کیونکہ ملنے ملانے میں آپ کا ٹائم نکل جائے گا۔ یہ اتنے قیمتی دن ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں پھر سے موقع دے دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ہم اللہ کی قربت کو حاصل کر سکیں، اور اس طرح کے کاموں میں اگر ہم ان کو ضائع کر دیں گے تو ہمیں نہیں پتہ یہ دوبارہ موقع ہمیں ملے گا یا نہیں۔ ان تمام اوقات کو عبادت، ذکر و اذکار اور اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اگر ضرورتاً کسی کے پاس جانا بھی پڑے تو ان کو بھی عبادت اور ذکر میں ساتھ شامل کر لیں، ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دیں کہ اچھے دن ہیں، بہت قیمتی دن ہیں، آپ یہ عمل کریں، میں یہ کرتی ہوں۔ اپنی بات دل کو اللہ اور سبحانہ کے تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ میں اس کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے عمل میں یہ چیز آ جائے، یہ نہیں کہ میں دکھاوا کروں گی۔ یہ ایک چیز انسانی فطرت ہے نا، جب میں کوئی کام کر رہی ہوں، میں دوسرے کو بتاتی ہوں تو دوسرے کے دل میں فوراً سے آتا ہے کہ یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو وہ فوراً وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر مل کر ذکر اور تسبیح کریں تاکہ ایک دوسرے کو موٹیویشن ملے۔ بچوں کو اس طرف راغب کریں
کہ انہیں ان 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، بات کریں، ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں، اسماعیل علیہ السلام کی بات کریں، کیسا وہ بچہ تھا، کس طرح اپنے والدین کا فرمانبردار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تابع دار، مطلب یہ ساری سٹوری کے طور پہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ دن کتنے اہم ہیں، کتنے خاص ہیں۔ پھر ان 10 دنوں کا سب سے افضل عمل جو ہے اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، حج ہے، اور حج مبرور۔ ہم نے پچھلے 3-4 ویکوں سے اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ حج مبرور ایسا حج کرنا جیسا کہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور خصوصاً اگر فرض حج ہے تو سبحان اللہ کہ وہ اس درجے کو پہنچ جائے، کسی کو وہاں پہ جا کے تکلیف نہ دیں، کسی کو پیچھے تکلیف نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1773 جو ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ جو شخص اس حج میں نیکی کی کامل ترین صورت کو پا لیتا ہے یا اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس میں فرائض ادا کرتا ہے، تو حرام کاموں سے وہ بچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے، حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح وہ لوگوں کو سلام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کر کے دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے، اس کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا، گھر میں پڑھتے رہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو تلبیہ پڑھتے رہیں، کھانا بنا رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ یہ دعا جو سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنی بہترین دعا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، غالباً عبداللہ بن عباس تھے، انہوں نے دعا کی تو یہی دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس نے کہا کہ اور دعا مانگیں، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو دنیا کی بھی حسنات مل رہی ہیں اور آخرت کی بھی، اس سے بہتر اور افضل دعا ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ دعا تھی، اور اس کو حج کے رکن کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو پوری کوشش کریں ان دنوں میں، خاص طور پہ صبح و شام ان دعاؤں کا جو ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی جو حسنات آپ لینا چاہتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں، اور آخرت کی حسنات جو بٹورنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں۔ تو ان دعاؤں کو پڑھیں، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تمام حالات اور تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا مت بھولیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، صبح و شام کے اذکار کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اور کافی ایپس آج کل تو مل جاتے ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ دعا ایک ایپ ہے، اس میں الحمدللہ اتنی زیادہ دعائیں ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ روز ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، بہت زیادہ اس میں دعائیں، شاید پوری پڑھ بھی نہ سکیں، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے، تو آپ ان کو ٹیگ کر لیں، آپ نے کون کون سی دعائیں مانگنی ہے، ایک دفعہ گو تھرو ہو کے آپ سٹار اس پہ لگا سکتے ہیں، تو وہ دعائیں آپ روز کوشش کریں ان کو مانگنے کی۔ پھر صبح و شام کی دعائیں جو ہیں وہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تمام اوقات میں اور تمام حالات میں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواری پر چلتے ہوئے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کثرت سے تحلیل، کثرت سے تکبیر، کثرت سے تحمید جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 6154 اس کا جو ہے ریفرنس ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح، تحلیل اور تکبیر کی فضیلت کیا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین یہ کلمات ہیں، تحلیل، تکبیر اور تسبیح کا یہ کثرت
سے پڑھنا، یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقیات جن کو کہا گیا ہے، جنت کی کاشتکاری اور اللہ سے محبوب ترین کلمات ہیں یہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہ کیسے ہم غافل ہوں گے اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر نہ کریں گے۔ کہ کیا مشکل ہے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ، ہر بات پہ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ، بچوں کو اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ، پکا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی جو نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر ان دنوں میں آواز بلند تمام جگہوں پر ذکر و اذکار کو جاری رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ کن کن جگہوں پہ یہ کلمات پڑھنے چاہیے، ان چیز کا اگر ہمیں تھوڑا سا شعور ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان لمحات کو بہترین طریقے سے اویل کر سکتے ہیں۔ کن کن جگہوں پر یہ کلمات پڑھنے چاہیے؟ ان میں کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے، سوار ہونے والے، پیدل چلنے والے، مساجد میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، راستوں پہ ہیں، بازاروں میں ہیں، کام کاج کرنے والی جگہیں، ہر جگہ پہ ہم ان تکبیرات کو پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم تحلیل کر سکتے ہیں، ہم تکبیر کر سکتے ہیں، ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ہم تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، ہم تکبیرات کو عام کر سکتے ہیں۔ تکبیرات کو عام کرنے کا عملی نمونہ ہمیں بننا چاہیے۔ گھر میں ہے تو عورت جو ہے اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہے، خیر باہر تو نہیں پڑھ سکتی، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بچے پھر خود ہی آپ کو دیکھ کے پڑھیں گے، مختلف مجالس میں جا رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے اس کو پڑھیں، مختلف مقامات میں ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھیں۔ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں جب محفلیں بناتے ہیں، قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، گھروں میں ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھیں۔ آج کل تو اتنی خوبصورت آپ کو آڈیوز مل جائیں گی، اتنی خوبصورت ویڈیوز مل جاتی ہیں، آپ ریپیٹ پہ ان کو لگا لیں، سارا دن وہ چلتی رہتی ہیں، جب وہ چل رہی ہوں گی ریکارڈنگ ان کی تو پھر ساتھ ساتھ ہماری بھی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، تو ہم بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ سلف صالحین کا کثرت سے تکبیرات پڑھنا۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ان 10 دنوں میں وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، تکبیرات کہتے تھے، اور ان تکبیرات کو سن کر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور وہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ لوگ اتنے زیادہ جمع ہو جاتے کہ میں انہیں سمندر کی موجوں کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا، کہ جیسے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے تکبیرات پڑھ رہا ہے، آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر بھی پیدا کر دیتے ہیں، جب کچھ لوگ مل کے تکبیرات پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم بھی اینڈ پہ مل کے یہ تکبیرات کریں گے، اور ہر روز جو اپنی کلاس شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تکبیرات کا اہتمام کریں گے۔ پھر یہ کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد ذہن میں شامل حال رہے۔ تکبیرات دشمن کے مقابلے میں فتوحات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے خیبر فتح ہوا اور اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوئی۔ اللہ اکبر کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ جانور ذبح کرتے وقت بھی پڑھا جاتا ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ تکبیرات کی اقسام، ایک تو ہے مطلق تکبیر، ذوالحجہ کے تمام 10 دنوں میں ہوگی، اس کا اہتمام کریں۔ ایام تشریق کے آخری دن کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ جو ہے تکبیرات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تکبیرات تمام اوقات، تمام حالات، تمام جگہوں میں ہوں گی، جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے وہاں پہ ہم کریں گے۔ علل اعلان اور با آواز اور بلند آواز سے اس کو پڑھیں گے۔ تکبیرات کی اقسام میں دوسری تکبیر ایک مطلق ہوگی، ایک مقید تکبیر ہے، مطلب کہ 5 نمازوں کے بعد کہی جانے والی تکبیر۔ ایک مطلب یہ مقید کا مطلب ہے قید کی ہوئی، کہ ایک اس کے ساتھ وقت مقرر ہے، 5 نمازیں فرض نماز میں پڑھوں گی تو ان کے بعد میں تکبیرات کہوں گی۔ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے وہ ان تکبیرات کو 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع کر دیں گے، اور یہ ہم الحمدللہ جب حج کا پوری ورکشاپ ہوئی تھی اس میں اچھے سے ہم نے اس چیز کو کور کیا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو اس کا یاد ہوگا۔ پھر یہ کہ حاجیوں کے لیے 10ویں ذوالحجہ کی ظہر کے وقت شروع ہوں گے، اور یہ ایام تشریق کے تیسرے دن کی عصر کی بعد ختم ہو جائیں گی۔ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع کریں گے، اور حاجی جو ہیں وہ 10 ذوالحجہ کی ظہر کے وقت اس کو شروع کریں گے۔ مطلب کہ 9 ذوالحجہ جو کہ حج کا دن ہوگا، ہم نے تکبیرات یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع
شروع کرنی ہے، اور حاجی جو کہ وہاں پہ حج کر رہے ہوں گے انہیں 10ویں ذوالحج کی ظہر کے بعد یہ جو ہے شروع کرنی ہے، اور ایام تشریق کے تیسرے دن کی عصر کے بعد جو ہے 13 تاریخ کی اس پہ ہم پھر ختم کریں گے اس کو۔ اور تکبیرات جو ہے الحمدللہ ہم نے شروع میں بھی پڑھ لی ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح پھر دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔